غم کا سجدہ اور اللہ۔ کبھی کبھار انسان کو تکلیف ایسی ملتی ہے کہ وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پر بھی کھڑی ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے اور نہ ہی بیان کرتا ہے۔ بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، اب میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے۔ جو تھک کر گر جاتا ہے اسے پھر اللہ آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ ایک دن تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم ضرورت سے زیادہ فکر کرتے رہے، حالانکہ اللہ نے تمہارا ہر معاملہ تمہاری چاہت سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے لکھا ہوگا۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ یہ دنیا بڑی ہی عجیب جگہ ہے۔ یہاں چہرے بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، وعدے بدلتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ بدلتے ہیں۔ یہاں لوگ حقیقت سے زیادہ دکھاوے پر یقین رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ جھوٹ پر، محبت سے زیادہ مفاد پر اور خلوص سے زیادہ دھوکے پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ پر توکل رکھیں اور اللہ کافی کارساز ہے۔ جو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہانوں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی طرف اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو ایک پتے کو بھی اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے، اور تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم وقت اور نصیب سے لڑتے ہو یہ سوچے بغیر ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟
بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ وہ رب واقف ہے تمہاری ہر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہاری ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی ہے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری کہ جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔